अस्सलाम वालेकुम। आज हम कुरान करीम की एक बहुत ही अहम सूरतुल क़ारिया, इसकी कुछ आयत पर बात करेंगे। ख़ास तौर पर आयत नंबर 4 और 5। उनमें क़यामत के दिन का एक बड़ा, आप कहें, असर अंगीज़ मंजर बयान हुआ है। वालेकुम अस्सलाम। जी बिल्कुल, सूरतुल क़ारिया नाम ही ऐसा है, खड़खड़ाने वाली। अंदाज़ा हो जाता है कि मज़मून कितना शदीद होगा। और ये दो आयत जिनका आपने जिक्र किया, ये तो ओह, क़यामत की हौलनाकी को बहुत ही ख़ास अंदाज में दिखाती हैं। बिल्कुल। तो आज हमारी कोशिश यही होगी कि इन आयात में जो मंजर कशी है ना, उसे समझें। यानी कुरान कैसे बता रहा है कि क़यामत के दिन इंसानों का क्या हाल होगा, पहाड़ों का क्या हाल होगा, और इसमें हमारे लिए क्या पैगाम है। आइए पहले इन आयात का तर्जमा सुन लेते हैं। आयत 4, यौम यकूनुन्नासु कल फराशिल मुबस्सूस। तर्जमा, उस दिन लोग बिखरे हुए परवानों की तरह होंगे। और आयत 5, व तकूनुल जिबालु कल एहनिल मनफूश। तर्जमा, और पहाड़ रंगीन धनकी हुई ऊन की तरह हो जाएंगे। सुभान अल्लाह, क्या अल्फाज हैं। बिखरे हुए परवाने, धनकी हुई ऊन, ये सिर्फ लफ्ज नहीं है, ये एक पूरी कैफियत बयान कर रहे हैं। ऐसी कैफियत जो हम सोच भी नहीं सकते शायद। अच्छा, तो आइए इस पर बात करते हैं। पहली आयत, उस दिन लोग बिखरे हुए परवानों की तरह होंगे, यानी कल फराशिल मबसूस। ये जो तशबीह है इंसानों के लिए बिखरे हुए परवाने, ये क्या मतलब रखती है? क्या मंजर सामने आता है इससे? जी, ये बड़ी दिलचस्प तमसील है। देखें, फराश यानी परवाने और मबसूस यानी बिखरे हुए। परवाना खुद कैसा होता है? कमजोर, हल्का फुल्का, बेसमत, है ना? आपने देखा होगा रोशनी के गिर्द कैसे भागते हैं, एक दूसरे से टकराते हुए, कोई पता नहीं किधर जाना है। अफरा तफरी का आलम। तो क़यामत के दिन का जो खौफ होगा, जो दहशत होगी, जो हैरानी होगी, उसमें इंसानों का हाल भी ऐसा ही होगा। बिल्कुल हवास बाख्ता, परेशान, इधर उधर भागते हुए, कोई समझ नहीं, कोई समत नहीं। और मबसूस यानी बिखरे हुए, मुंतशिर, ये इस अफरा तफरी को और बढ़ा देता है। कोई नज़्म नहीं रहेगा, कोई साथ नहीं होगा। हर कोई अपनी जान बचाने की फिक्र में कि उस दिन कोई किसी को नहीं पहचानेगा। बाप बेटे को नहीं, माँ बेटी को नहीं, दोस्त दोस्त को नहीं। कोई मदद नहीं कर पाएगा, कोई सहारा नहीं होगा। मुकम्मल बेबसी, तन्हाई, एक शदीद नफसियाती इंतशार। ये तो वाकई दिल दहला देने वाली तस्वीर है। मुझे ये सोचकर हैरानी होती है कि आज का इंसान, हम लोग अपनी ताकत पे, अपनी टेक्नोलॉजी पे, अपने इल्म पे कितना फख्र करते हैं ना। हम समझते हैं हमने सब कुछ कंट्रोल कर लिया है। लेकिन ये आयत तो बिल्कुल बिल्कुल उलट बता रही है। वही इंसान एक बेबस परवाने जैसा। ये तज़ाद तो बहुत गहरा है। ये जो आज की ताकत है, हैसियत है, ये कहाँ जाएगी उस दिन? जी, आपने बहुत अहम बात कही। ये आयत असल में इंसान के गुरूर पर एक बहुत बड़ी चोट है। चीज़ें जिन पर आज हम इतना उतराते हैं, जिनके वजह से हम खुद को बड़ा समझते हैं, मालो दौलत हो, औलाद हो, ख़ानदान का बड़ा होना, कोई बड़ा ओहदा, समाजी रुतबा, ताकत, खूबसूरती, उस दिन ये सब बेमानी हो जाएगा, बिल्कुल बेवकात। इंसान का ध्यान सिर्फ अपनी तरफ होगा, अपनी निजात की फिक्र में। वो मुड़कर भी नहीं देखेगा उन चीजों को जिनके पीछे सारी जिंदगी भागता रहा। बस परवानों की तरह भाग रहा होगा, पता नहीं किधर। तो दुनियावी हैसियत के सारे पैमाने ही खत्म हो जाएंगे। कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, कोई हाकिम नहीं, कोई महकूम नहीं। सब एक ही सफ में खड़े होंगे, शदीद खौफ और बेयकीनी के आलम में। वहां असल कदर सिर्फ अमाल की होगी। सही। ये तो हुआ इंसानों का हाल। अब दूसरी आयत पर आते हैं। वतकूनुल जिबालु कलअहनिल मनफूश। और पहाड़ रंगीन धनकी हुई ऊन की तरह हो जाएंगे। पहाड़ मतलब, पहाड़ तो हमारे लिए मजबूती की अलामत है, इस्तकामत की। जमीन के लिए जैसे कील हों, लंगर हों, उनको रंगीन धनकी हुई ऊन कहना, ये क्या मतलब हुआ? ये तो नाकाबिल यकीन सी बात लगती है। जी हाँ, ये तमसील तो शायद उस दिन की होलनाकी और कायनात की मुकम्मल तब्दीली को और भी ज्यादा वाज़े करती है। पहाड़, जिन्हें कुरान ने खुद जमीन के लिए मीखें कहा है, औताद, जो जमीन को ठहराए हुए हैं, वो भी उस दिन कायम नहीं रहेंगे। अयहन का लफ्ज आता है रंगीन ऊन के लिए,
اور منفوش یعنی دھنکی ہوئی، وہ روئی یا اون جسے دھنیا اتنا مارے کہ ریشے بالکل الگ الگ ہلکے پھلکے ہو جائیں، ہوا میں اڑنے لگیں۔ تو جو پہاڑ آج اتنے بڑے، وزنی، ٹھوس نظر آتے ہیں، ناقابل شکست سے لگتے ہیں، قیامت کے دن وہ بالکل بے وزن، ریزہ ریزہ ہو کر رنگ برنگی دھنکی ہوئی اون کے گالوں کی طرح ہوا میں اڑ رہے ہوں گے۔ یہ صرف پہاڑوں کا ہلنا نہیں ہے، یہ ان کی ماہیت ہی بدل جائے گی، ان کا ٹھوسپن ہی ختم ہو جائے گا۔ یہ اصل میں اس بات کی علامت ہے کہ کائنات کا جو پورا موجودہ نظام ہے نا، جو فزیکل لاز ہیں، وہ سب ختم ہو جائیں گے، درہم برہم۔ اور سوچیں، جب پہاڑوں جیسی مضبوط چیزوں کا یہ حال ہوگا تو انسان کی کیا حیثیت، باقی چیزوں کی کیا بساط۔ یہ کائنات کے خاتمے کا اور ایک نئی شروعات کا اعلان ہے۔ سبحان اللہ! یہ وضاحت سن کر تو واقعی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ یہ جو نقشہ کھینچا گیا ہے، انسان پروانوں جیسے، پہاڑ اوں جیسے، یہ صرف ڈرانے کے لیے ہے یا اس کا کوئی عملی پیغام بھی ہے ہمارے لیے؟ نہیں، یہ صرف تخیل نہیں ہے کہ یہ قرآن کی بتائی ہوئی ایک حقیقت ہے، ایک سچائی ہے، ایک ایسا دن جو آ کر رہے گا۔ اس منظر کشی کا مقصد ہمیں جگانا ہے، جھنجھوڑنا ہے، غفلت سے نکالنا ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ یہ دنیا جس پر ہم اتنا بھروسہ کرتے ہیں، اس کی چیزیں کتنی عارضی ہیں، کتنی ناپائیدار ہیں۔ جب پہاڑ تک ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو ہماری دولت، ہماری طاقت، ہمارے منصوبے، ان کی کیا حیثیت؟ اس دن کامیابی یا ناکامی کا فیصلہ دنیاوی چیزوں پر نہیں ہوگا، نہ مال پر، نہ حیثیت پر، نہ تعلقات پر، صرف اور صرف اعمال پر۔ وزن صرف اعمال کا ہوگا۔ نیک اعمال بھاری ہوئے تو کامیابی، برے اعمال بھاری ہوئے تو ناکامی۔ تو یہ آیات ہمیں کہہ رہی ہیں کہ اپنی زندگی کی ترجیحات کو ٹھیک کرو، اپنی توانائی صحیح جگہ لگاؤ، اس دن کی تیاری کرو۔ یہ بات تو سمجھ آتی ہے کہ اعمال اہم ہے، لیکن اکثر لوگ یہ بھی تو سوچتے ہیں نا کہ قیامت وہ تو ابھی بہت دور ہے۔ جی ہاں، بالکل، یہ بہت ہی اہم نقطہ ہے کہ ٹھیک ہے، بڑی قیامت کب آئے گی یہ تو اللہ ہی جانتا ہے، لیکن ہر انسان کی جو موت ہے نا، وہ دراصل اس کی اپنی چھوٹی قیامت ہے، قیامت صغریٰ۔ جیسے ہی انسان مرتا ہے، اس کے لیے عمل کا وقت ختم، حساب کتاب شروع۔ اور موت کا وقت تو کسی کو نہیں پتا، وہ تو کسی بھی لمحے آ سکتی ہے نا؟ تو اس سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر معاملہ اتنا قریب ہے تو پھر تیاری میں دیر کیوں؟ کس چیز کا انتظار ہے؟ اگر پہاڑ ایک لمحے میں بدل سکتے ہیں تو ہماری زندگی، ہماری صحت، اس کا کیا بھروسہ؟ تیاری آج کرنی ہے، ابھی کرنی ہے، کل کا انتظار نہیں کرنا۔ تو یہ تیاری یہ کیسے کی جائے؟ آپ نے اعمال کی بات کی، اس تیاری یا خود احتسابی کے حوالے سے کیا کرنا چاہیے؟ بالکل، شروعات تو ظاہر ہے ایمان کو ٹھیک کرنے سے، اللہ سے تعلق مضبوط کرنے سے ہوتی ہے۔ پھر عملی زندگی میں اپنے سارے کاموں کو دیکھنا، قرآن و سنت کی کسوٹی پر پرکھنا۔ ہماری عبادات کیسی ہیں؟ نماز، روزہ، زکوٰۃ، کیا وہ قبولیت کے لائق ہیں؟ پھر حقوق العباد، لوگوں کے ساتھ معاملات کیسے ہیں ہمارے؟ سچ بولتے ہیں، وعدہ نبھاتے ہیں، امانت داری ہے، کسی کا حق تو نہیں دباتے؟ خاص طور پر زبان کا ذکر آتا ہے، غیبت، چگلی، جھوٹ، فضول باتیں، ان سے بچتے ہیں۔ اپنا مال دیکھنا، حلال ہے، اللہ کی راہ میں خرچ ہو رہا ہے، اپنی نیتوں کو خالص کرنا کہ ہر کام صرف اللہ کے لیے ہو۔ یہ کوئی ایک دن کا کام نہیں، یہ تو مسلسل عمل ہے۔ روز اپنی زندگی کو دیکھنا اور اس کوشش کے ساتھ ساتھ اللہ سے دعا کرنا، اس دن کی ہولناکی سے پناہ مانگنا، اس کی رحمت مانگنا، یہ بھی تیاری کا حصہ ہے۔ آپ نے دعا کا ذکر کیا، کوئی خاص دعا بھی ہے جو اس کیفیت کو بیان کرتی ہو؟ جی، آخر میں ایک بہت خوبصورت دعا کا ذکر ہے جو ایک مومن کے دل کی کیفیت یعنی خوف اور امید دونوں کو ظاہر کرتی ہے۔ اس دن کی سختی سے پناہ اور اللہ کی رحمت سے نجات کی امید۔ اچھا، تو اگر ہم آج کی گفتگو کو سمیٹیں تو سورۃ القاریہ کی یہ دو آیات، انسانوں کا بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح ہونا اور پہاڑوں کا دھنکی ہوئی اون کی طرح ہو جانا، یہ ہمیں قیامت کے دن کی شدید افراتفری، بے بسی اور جو ہمارا جانا پہچانا نظام ہے اس کے مکمل خاتمے کا ایک بہت گہرا احساس دلاتی ہیں۔ یہ صرف الفاظ نہیں، یہ ایک آنے والی حقیقت کی تصویر ہے۔ یقیناً،
اور اس تصویر کا مقصد صرف ڈرانا نہیں بلکہ جگانا ہے، عمل کے لیے تیار کرنا ہے۔ آخری سبق یہی ہے کہ وہ دن ہماری سوچ سے کہیں زیادہ ہولناک ہوگا۔ اس دن دنیا کی کوئی چیز کام نہیں آئے گی، نہ کامیابی، نہ حیثیت، نہ تعلق، کچھ بھی نہیں۔ اگر کوئی چیز کام آئے گی، اگر کسی چیز کا وزن ہوگا تو وہ صرف ہمارے نیک اعمال ہوں گے۔ تو اصل سمجھداری اسی میں ہے کہ ہم اپنی زندگی کی سرمایہ کاری ان اعمال پر کریں جو اس دن کام آئیں۔ یہاں ایک بات سوچنے کی ہے کہ اگر پہاڑ جو اتنے ٹھوس، اتنے مضبوط لگتے ہیں، اگر وہ بھی اس دن ریزہ ریزہ ہو کر اڑ جائیں گے تو ہم نے اپنی زندگیوں کی بنیاد کن چیزوں پر رکھی ہوئی ہے؟ کیا وہ بنیادیں اتنی مضبوط ہیں کہ وہ اس دن ٹھہر سکیں، یا وہ بھی پہاڑوں سے پہلے ہی؟ یہی وہ بنیادی سوال ہے اور اس کا جواب تلاش کرنا اور پھر اپنی زندگی کو اس کے مطابق ڈھالنا، یہی اصل میں ان آیات کو سمجھنا ہے۔ آئیے اسی سوچ کے ساتھ ہم اپنی گفتگو ختم کرتے ہیں، اسی دعا کے ساتھ جس کا ذکر آیا۔ اللہ ہم سب کو غور و فکر اور عمل کی توفیق دے۔ یا اللہ، ہمیں قیامت کے دن کے خوف سے دلوں کو زندہ رکھنے والا بنا دے۔ اس دن کی ہولناکی سے ہمیں اپنی پناہ میں رکھنا، ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جن کے نیک اعمال کا پلڑا بھاری ہوگا اور جو تیری رحمت سے نجات پائیں گے، اور ہمیں اپنی زندگیوں کو تیری رضا کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔